نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله المولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. بعد حمد و صلاۃ اللہ تعالی جل مجدہ کی ذات و برکات کے لیے تمام تعریف ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، جو لائق عبادت بھی ہے اور لا شریک بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد اس کے حبیب نبی حضور اکرم نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر ارب و عجم سید انس و جان سیاہ لامکان والی کونو لامکان شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا رازدار ما اوہا شاہد ما تبا معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر لاکھوں درود و لاکھوں سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام اور محبتوں کے لائق میرے سننے والے بزرگوں دوستوں اور میرے بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں کی گفتگو میں نے عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور ان دونوں جمعوں میں عدل و انصاف کی گفتگو کرنے کے دوران کچھ عدل و انصاف کی تاریخ سے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی عدالت کا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عدالت کا۔ تو اس کے علاوہ آج کل کے دور میں عدل و انصاف کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، گھروں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، محلوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، پنچایت میں جو بیٹھتی ہے، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، لیکن اس دوران ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ تاریخ میں اسلام کی ابتدائی کی تاریخ ہے، آقا کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جناب ابو بکر صدیق کی عدالت میں ایک فیصلہ ایسا بھی ہوا تھا جس پر امت کی 2 رائے تھی۔ حضور علیہ السلام کی امت میں اس فیصلے پر 2 رائے تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کی عدالت میں وہ جو فیصلہ ہوا تھا جس فیصلے کا تعلق باب قدر کے ساتھ ہے، وہ جو فیصلہ ہوا تھا، ایک رائے یہ ہے، یعنی ہماری رائے یہ ہے کہ وہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق اور
نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل اسلام کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اور اس پر علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہ الکریم بھی راضی ہوئے تھے، اور جناب سیدہ خاتون جنت بھی اس فیصلے پر راضی ہو گئی، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین بھی اس پر راضی ہوئے تھے۔ ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ تاریخ کا وہ نعوذ باللہ ظالم ترین فیصلہ، تاریخ کا وہ ظالم ترین فیصلہ ہے جس میں آقا کریم کی بیٹی کو انصاف نہیں ہوا، اور یہ بہتان صرف جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر پر نہیں لگایا جا رہا، یہ بہتان آقا کریم پر بھی اس معاملے میں بہتان لگایا جا رہا، اور اسی معاملے میں حضرت سیدہ کائنات پر بھی بہتان لگایا جاتا ہے، اور اسی معاملے میں مولا علی پر بھی بہتان لگایا جاتا ہے، امام حسن اور حسین پر بھی بہتان لگایا جاتا ہے۔ اصل میں کمزوری بھی یہ ہے کہ باب ادب کا جو معاملہ ہے، ہمارے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اس پر تحقیق نہیں کرتے، اور عوام کو اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے۔ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے باب ادب ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ مال کون سا مال تھا، یہ ربا تھا، ربا ہو سکتا تھا، یہ مال حضور کی وراثت میں آتا ہے، یا یہ مال خیر تھا، یا یہ مال غنیمت تھا، اس سے ہمارے لوگ نہ معلوم ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو کہتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ اس کی جو من گھڑت کہانیاں ہیں وہ اپنے بچے کو بتاتے، اور کچھ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کو جنہوں نے بغیر تحقیق کی کچھ ایسے کتابیں لکھ لی ہیں ان کو اٹھا کر بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، اور کچھ بخاری اور مسلم کو، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے لیکن اس پر تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہو، وہ موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی بھی غلط تشریح کر کے اور پھر ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، رائے راست سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بنو امیہ جو تھے، بنو امیہ کی کچھ پالیسیاں ایسی تھی، ان کی کچھ حرکتیں ایسی تھی، یہ نہ سمجھو کہ بنو امیہ نے صرف کربلا کے اندر امام حسین کو شہید کیا ہے، یہ کربلا کی بات نہیں ہے، امام حسن کی شہادت کی بات صرف نہیں ہے، جناب بنو امیہ کے انہی غلط پالیسیوں اور حرکتوں کی وجہ سے حضور کے وہ صحابی رسول جن پر میرے نبی کو بھی ناز تھا اور جن سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے تھے اور نبی بھی کرتے تھے، یعنی بنو امیہ کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب عثمان غنی بھی پیاسے رہ کر گھر کے اندر معاشرے کے اندر آپ کو بھی پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ تو کچھ ان پالیسیوں اور ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے امت اس وقت دو حصوں میں بٹ گئی، ان میں ایک خارجی کہلائے جو حضور کے آل کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اور دوسرے لفظی کہلائے جو معاذ اللہ حضور کے اصحاب کی گستاخی کرنے لگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں چونکہ پچھلے جمعے کو یہ سوال پیدا ہوا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ پوری تحقیق کر، اور انشاءاللہ پوری تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ میں نے جو تحقیق کی ہے اس میں نے جو اسلام کا نام لینے والے جتنے بھی فرقے، اللہ کا شکر ہے میں نے ہر ایک فرقے کو کچھ نہ کچھ پڑھا، اہل حدیث کی بھی کتابیں پڑھی، دیوبندیوں کی بھی کتابیں پڑھی، اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ چاہنے والوں کی بھی کتابیں پڑھی اور اہل تشیع کی بھی کتابیں پڑھی، اور صرف کتب بینی سے کام نہیں لیا میں نے، صرف کتابیں نہیں پڑھی، اس معاملے میں نے علماء کو بھی سنا، ان کی تحقیق کو بھی سنا، ان کی گفتگو کی بھی سنا، وہ باغ ادب کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے ان سب کی رائے کو بھی سنا، تمام مکتبہ فکر کو میں نے سنا ہے، اہل حدیث کو بھی سنا، دیوبندیوں کو بھی سنا، بریلویوں کو بھی سنا، اور اہل تشیع کو بھی سنا، کثرت سے میں نے اہل تشیع کو سنا ہے، اور اہل تشیع کے جو بڑے بڑے علماء ہیں باغ ادب کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی میں نے ان کو سنا ہے، باغ ادب کے حوالے سے میں نے طالب جوہری کو سنا ہے، ان کے علاوہ ناصر عباس کو میں نے سنا ہے، اور ان کا علامہ غضنفر ٹونس بھی اس نے سنا ہے، باغ ادب کے علاوہ غضنفر علوی کو بھی سنا ہے، اور فاضل حسین علوی کو بھی باغ ادب کے حوالے سے سنا ہے، اور باغ ادب کے حوالے سے آصف رضا علوی کو بھی سنا ہے، اور باغ ادب کے حوالے سے میں نے علی باقر نقوی کو بھی سنا ہے، باغ ادب کے حوالے سے میں نے عاشق حسین جو اہل تشیع کے علماء میں سے ان کو بھی سنا ہے، باغ ادب کے حوالے سے میں نے ان کے علی ناصر کو بھی سنا ہے، ناصر عباس اور ہے، علی ناصر اور ہے، اور پھر اسی طرح میں نے احمد رضا سلطانی کو بھی باغ ادب کے حوالے سے سنا ہے۔ یہ ہے احمد رضا سلطانی کو جو اہل سنت میں سے تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شاگرد تھا، وہ ان معاملات کو سمجھ نہ سکا اور اہل تشیع میں گمراہ ہو کر ادھر چلا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باغ ادب کا معاملے سے لوگوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، جو الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ آپ بھی سنیں، اس لیے کہ جو میں آگے گفتگو کرنے جا رہا ہوں پہلے اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، پھر اس کا تعلق حدیث سے ہے۔ میں بخاری، مسلم اور دیگر کتب کے اندر، اہل سنت کے اندر اور اہل تشیع کے اندر جو کتب ہے، جو حدیث اس مسئلے پر آئی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ طبری اور دیگر جو کتب تواریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پر اہل تشیع کے علماء نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ان کی جو مورخ ہے انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، علماء کی جدید دور میں جو اس مسئلے کو طول دیا گیا ہے اور جو اس مسئلے کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں اور بڑھا چڑھا کر مسئلے کو بالکل ہی تبدیل کر کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اتنا جان لیجیے، وہ تمام عقلی نقلی دلیلیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ان مسائل پر غور و فکر نہیں کرتے، اور امن کے نام پر، محبت کے نام پر ہم لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں امن کا مظاہرہ کروں، میں کہوں میں بڑا امن والا ہوں، میں بڑی محبت والا ہوں، میں تفرقے سے نفرت کرتا ہوں، میں اسلام میں تفرقے کو پسند نہیں کرتا، میں اس طرح کی باتیں نہیں کروں، میں کہوں میں محبت والا ہوں، میں بندوق نہیں اٹھاتا، میں بم بلاسٹ نہیں کرتا، میں یہ دعویٰ بھی کروں، ساتھ میں آپ کے پیر و مرشد جو کامل بنی بھی ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق بھی چلنے والے ہوں، باعمل بھی ہوں، میں ان کے ساتھ شان میں غلیظ الفاظ بھی کہوں، میں ان کے شان میں گستاخی بھی کروں، کیا آپ میں سے کوئی یہ بات مانے گا کہ میں امن والا ہوں؟ آپ تو کہیں گے تو نے بندوق نہیں اٹھائی، تو نے بم بلاسٹ نہیں کیے، لیکن جو تیری زبان ہے یہ بم بلاسٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، جو تیری زبان گالیوں کی صورت میں جو ہمارے اکابر پر جو گولیاں نکال رہی ہے، یہ ان بندوقوں کی گولیوں سے اور ان بم بلاسٹ سے زیادہ تفرقہ پھیلاتی ہے اور زیادہ خطرے ناک ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف ہماری جان کی دشمن ہے، وہ تو صرف جان لیتی ہے، اور یہ جو تم زبان سے نکالتے ہو یہ ایمان کو خطرہ ہے، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو جان زیادہ اہم ہے یا ایمان زیادہ اہم ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ بات کرے امن کی، تو امن کی بات وہ کر سکتا ہے
جو کسی فرقے کی عقائد کو برا نہ کہے. ہمارے سنت والجماعت والے اللہ کا شکر ہے ہم امن کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں کوئی گستاخی نہیں کرتے. ہم تو ان کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی آل کے بھی ہم گستاخ نہیں ہیں. ہم حضور کی آل کی بھی تعریف اور مدح و ثنا ان کی بھی کرنے والے ہیں. ہم ان کی بھی تعریف و توصیف بیان کرنے والے ہیں. ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کی آل کے ساتھ حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب اور اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم نہ اولیاء کے گستاخ ہیں، ہم نہ اصحاب کے گستاخ ہیں، ہم نہ کسی حضور کی آل کے بارے میں کبھی کوئی گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، نہ نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں، نہ اللہ کی اترنے والی جتنی بھی آسمان سے کتابیں ہیں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، نہ فرشتوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ الحمدللہ اولیاء کی بھی محبت والا عقیدہ ہے، صحابہ کی بھی محبت والا عقیدہ ہے، اور آل کی بھی محبت والا عقیدہ ہے. تو اب مجھے بتائیں تفرقے والا کون ہے؟ تفرقے والا تو وہ ہوگا یا جو صحابہ کو گالیاں دے، فتنے والا تو وہ ہے، یا پھر وہ حضور کی آل کے بارے میں نعوذ باللہ غلط رائے رکھتا ہو یا نبی کی شان کا گستاخ ہو. تو فرقہ تو وہ پھیلائے گا، فتنوں میں تو وہ مبتلا کرے گا امت میں جو اکابر میں کسی کا گستاخ ہوگا. میں معذرت کے ساتھ اگر میں ابھی بات نہیں اپنی شروع کی، تو اگر گفتگو کے دوران چونکہ میں کشمیری ہوں اور ہمارا لہجہ اور ہے تو لہجے کا فرق ہو سکتا ہے، لہجے میں کمزوری ہو سکتی ہے، زیر و زبر میں کمزوری ہو سکتی ہے، تلفظ میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن مسئلے میں کوئی کمزوری نہیں ہے. یعنی میں اپنی تلفظ کے لحاظ سے اور اپنے لہجے کے لحاظ سے جو غلطیاں ان پہ تو معذرت خواہ ہوں، لیکن جو مسئلہ میں بیان کروں گا اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسئلہ میں اپنے پاس سے نہیں بیان کرنے والا، وہ قرآن اور حدیث اور تاریخ کے مطابق بیان کرنے والا. جو اس جمعے کو ہو سکا، جو اگلے جمعے کو ہو سکا، اور جو اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہو سکا، کیونکہ اس مسئلے کی اگر باریکی آپ جاننا چاہتے ہیں پھر یہ ایک جمعے کا کام نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ حشر سے تعلق رکھتی ہے. سورہ حشر کی 6 نمبر کی آیت ہے. یاد رکھیں اسلام میں ریاست کا نظام چلانے کے لیے جو وسائل تھے، یعنی کہ مہاجرین اور انصار کی مدد کے لیے، غرباء کی مدد کے لیے، مساکین کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، ریاست کا نظام باقی چلانے کے لیے، کنویں کھدوائی جانے کے لیے، نہریں نکالنے کے لیے، وفد جو آتے تھے ان کی مہمان نوازی کے لیے، سفیروں کو لے کر بھیجا جاتا تھا ان کے اخراجات کے لیے، جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے تھے جنگی تیاریوں کے لیے، اور آقا کریم کے جو علماء تھے ان کے اخراجات کے لیے، اور خود آقا کریم کے اخراجات کے لیے، یہ ساری اسلامی ریاست کا نظام چلانے کے لیے جو وسائل آتے تھے وہ 3 طرح کے. ایک کا تعلق صدقات واجبات سے، یعنی زکوٰۃ کا، یعنی آج کی جو میں گفتگو کروں اس میں زکوٰۃ نہیں آ رہی، لیکن یہ وسائل کا ایک ذریعہ تھا جو حضور اور حضور کی آل کے لیے جائز نہیں. اور دوسرا جو ذریعہ تھا وہ مال غنیمت کا. مال غنیمت وہ مال تھا جو جنگ کرنے کے بعد، دشمنوں سے لڑائی کرنے کے بعد، جان قربان کرنے کے بعد، زخمیں کھانے کے بعد جو حاصل کیا جاتا تھا، جنگ کرنے کے بعد جو حاصل کیا جاتا تھا، مسلمان چاہے وہ اسلحے کی صورت میں تھا چاہے وہ زمین کی صورت میں تھا، یعنی جنگ کرنے کے بعد جتنا بھی مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور تیسرا قسم کا جو مال تھا وہ تھا مال فیء.
مالک ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور مالک ہے کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک مال غنیمت کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ مال غنیمت کو سمجھا کر میں آپ کو مالک ہے سمجھوں گا۔ مالک ہے کا تعلق کس سے ہے؟ مالک ہے یہ وہ مال تھا جو دشمنوں سے مسلمانوں کے پاس آتا تھا، آقا کریم کے قبضے میں آتا تھا، لیکن اس مال کو حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑتی، دشمنوں سے لڑائی نہیں کرنی پڑتی، جان جوکھوں پہ نہیں ڈالنی پڑتی، یا دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، دشمن خود تحفے میں یا دشمن خود صلح کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اسی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، اس کی تعریف کی گئی۔ اور یہ جو مال ہے یہ بات یاد رکھیں، مال ہے کا تعلق باب فتح سے، باب فتح کا جب ذکر ہوگا تو سمجھ لیں اس سے مراد مال ہے، اور جب مال ہے کا ذکر ہوگا اس سے مراد باب فتح ہوگا۔ یہ باب فتح نہیں ہے، ہمارے ہاں اردو میں اسے باب فتح کہہ دیتے، اصل میں یہ باب فتح ہی ہے، یہاں میرے کوئی تلفظ کی غلطی نہیں ہے، یہ باب فتح ہے۔ اور یہ جو قصبہ تھا یہ خیبر میں کچھ فاصلے پر ہے، اور ہوا یہ جب خیبر فتح ہوا اور کافی عرصے کے بعد جب خیبر فتح ہوا اور فتح بھی مولا علی کے ہاتھ سے ہوا، حضرت مولا علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہ الکریم نے جب خیبر فتح کیا تو یہ جو فتح کا قصبہ تھا یہاں بھی یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ خیبر فتح ہوا ہے، مولا علی کی ضرب نے مرحب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا ہے، اس کی اینٹوں سے اینٹیں بجا رکھ دی ہے مولا علی نے، اور دروازے کو اکھاڑ دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ کانپنے شروع ہو گئی، ادب کانپنے شروع ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر خیبر نہیں بچا تو پھر تو ہم کیا بچیں گے، وہ کانپنے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر تو مسلمانوں نے خیبر کے بعد ہماری پر حملہ کر دیا تو ہم جان سے بھی جائیں گے اور مال سے بھی جائیں گے، ہم جان سے بھی جائیں گے اور مال سے بھی جائیں گے، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں اپنے امان کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اس سے ہماری جان بھی بچے گی اور آدھا مال بھی بچے گا، ہم باب فتح کو آدھا یہ جو حصہ ہے یہ مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، مسلمانوں کے نبی کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور چونکہ بین الاقوامی قانون بھی تھا، ان نے آقا کریم کو جب یہ آفر پیش کی تو حضور نے بین الاقوامی قانون خود ہی آقا کریم نے یہ وضع فرمایا تھا، تو آقا کریم نے ان کی اس آفر کو قبول کیا تھا، اور باب فتح ان فتح والوں نے، یہودیوں نے آقا کریم کو یہ باب لکھ کر دے دیا تھا۔ اب یہ مال کون سا ہے؟ مالک ہے۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا مالک ہے کو ربا کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن سے سمجھنا، کیا مالک ہے وراثت میں آتا ہے، کیا مالک ہے کا کوئی مالک بن سکتا ہے، کیا اس کی ملکیت کو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، یہ ہمیں قرآن مجید اور حدیث سے سمجھنا ہے۔ جب آپ مالک ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو آپ باب فتح کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، جو سارا رولا باب فتح پہ کیا جاتا ہے اور اس میں جھوٹی روایت کے بیچ میں شامل کر کے اصل حقیقت اور ہے اور بنا چڑھا کر کچھ اور پیش کیا جائے گا، تب آپ لوگ سمجھیں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں قرآن مجید قرآن حمید سورہ حشر میں مالک ہے کا ذکر ہوا، اور سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں مالک غنیمت کا ذکر ہوا ہے اور اس میں تقسیم کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ نے مالک ہے کو مالک غنیمت نہیں سمجھا، مالک غنیمت اور ہے، اس کی تقسیم اور ہے، اس کا تعلق اور طرح سے ہے، اور مالک ہے اور چیز ہے، اس کی تقسیم اور طرح سے ہوتی ہے، اور اس پہ قبضہ اور طرح سے ہوتا ہے۔ مالک غنیمت پہ قبضہ ملکیت کا ہوتا ہے، اور مالک ہے میں ملکیت کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں قرآن سے سمجھنا ہے۔ آؤ اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قرآن مجید خود بنی ہوئی 6 نمبر کی آیت ہے، سورہ حشر ہے،
پارہ 28 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو مال ہے نا یہ مال فے، یہاں پر مال فے کا ذکر ہے، یہ غور سے سننا آپ لوگ، ایک ہے مال فے اور ایک ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کا تعلق کن باتوں سے اب وہ بھی بتاؤں گا، اور اسی کو سمجھ کر آپ مال فے کو سمجھیں گے، اور مال فے کو جب آپ سمجھ جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ باغ بدر کی بھی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ مال فے کا ذکر جہاں اللہ نے فرمایا اس آیت میں، آپ چاہے مفسرین کو اٹھائیں، مفکرین کو اٹھائیں، جس مرضی کو اٹھائیں، اہل تشریح کو اٹھائیں، بریلوی کو اٹھائیں، سنیوں کو اٹھائیں، دیوبندیوں کو اٹھائیں، جو اہل حدیث کو اٹھائیں، آپ کو اس معاملے میں مال فے کے معاملے میں اختلاف نہیں ملے گا جو ابھی میں بتاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ جو مال میں نے ان سے یعنی یہودیوں سے میں نے اپنے نبی کی طرف لوٹایا ہے، اپنے نبی کی طرف لوٹایا ہے، اور یہ مال فے سے باغ بدر نہیں تھا، یہ بنو نذیر سے جو مال دیا تھا وہ بھی فے میں آتا ہے، بنو قریظہ سے جو مال آیا تھا وہ بھی مال فے میں آتا ہے، اور اسی طرح بنو نذیر بنو قریظہ سے جو مال آیا تھا وہ بھی مال فے میں آتا ہے۔ مدینہ میں یہ بھی یہودیوں کے گروہ تھے، ان کے قبیلے تھے جن سے مال فے بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے پاس آیا، آقا کے قبضے میں آیا، اس کا تو ان کا بیان نہیں کرتا۔ جس حدیث میں بخاری کے اندر جس حدیث میں باب بدر کا ذکر ہے اور ان کا بھی ذکر ہے، پھر سارا ملبہ آ کر باب بدر کا نکلتا ہے، سارا ملبہ باب بدر کے نکلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کی طرف مال ان سے لوٹایا ہے، مال فے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس مال فے کا۔ مال فے کون سا ہے یہ سن لو، اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اللہ فرماتا ہے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تم نے تلواریں نہیں اٹھائی تھی، تم نے جان جوکھوں پر نہیں لگائی تھی، تم نے کوئی صحیح نہیں کی تھی، تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، تم نے اونٹ نہیں دوڑائے تھے، تمہیں اونٹوں کا استعمال نہیں کرنا پڑا، گھوڑوں کا استعمال نہیں کرنا پڑا، تلواروں کا استعمال نہیں کرنا پڑا، تمہیں جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ ان سے بغیر جنگ کے لے کر نبی کی طرف لوٹا دیا، اور اللہ اپنے نبیوں کو ایسے ہی جس طرح وہ اللہ چاہتا ہے نبیوں کو اسی طرح وہ مسلط کر دیتا ہے، اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے مال فے کی تعریف بتائی ہے۔ مال فے کیا چیز ہے؟ جو بغیر جنگ کے اللہ فرماتا ہے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر اونٹ دوڑائے، بغیر تلواروں سے، بغیر جنگ کے اللہ دشمنوں کے قبضے سے نکال کر نبی کے قبضے میں دے دیتا ہے، یہ ہے مال فے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اب مال غنیمت کو بھی میں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر وقت ہوا، ابھی تو قرآن کی آیتوں پہ ہی میں پورا بحث نہیں کر سکا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی ہوگا اور اس سے اگلے جمعے کو بھی ہوگا۔ تو یہ ہے مال فے، اور اس کا معنی مال فے کا معنی کیا ہے؟ المبرد میں بھی ہے، لسان العرب میں بھی ہے، ائمہ لغت میں بھی لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، القاموس کے اندر بھی ہے، اور اہل تشریح بھی اسی بات کو اعتراف کرتے ہیں۔ فے کا معنی ہے لوٹایا گیا، جو مال دشمنوں سے بغیر جنگ کے اللہ حضور کی طرف لوٹاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے، معنی ہے لوٹایا جانے والا مال، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اور مال غنیمت کون سا ہے؟ آؤ سورہ انفال کی آیت نمبر 41، اس میں اللہ نے مال غنیمت کی بھی تعریف کیا اور اس کی تقسیم بھی بتائی۔ سورہ انفال ہے، اور جہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں یہ آیت نمبر 41 ہے، اور یہ آیت نمبر 41 10ویں سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہاں پر اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم کی، مال غنیمت کی تقسیم بتائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آقا کریم کا خاصہ ہے کہ حضور کی امت میں مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے پہلے
جو انبیاء آئے ان میں مال غنیمت تقسیم جب وہ جیتتے تھے تو یہ مال غنیمت ان کو مجاہدین کو نہیں ملتا تھا. یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں جب مسلمان جنگ کر کے جو مال ان کے قبضے میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے اس کی تقسیم اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اس مال غنیمت کے پہلے 4 حصے، مال غنیمت کے 5 حصے، مال غنیمت کے 5 حصے، اور خود قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو 5واں حصہ ہے. تو پہلے 4 کہاں جائیں گے؟ 5ویں حصے کی تقسیم یہاں پر اس آیت میں آ رہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے 4 حصے کہاں جائیں گے؟ تو جو پہلے 4 حصے تھے، اب میں تقسیم بتا رہا ہوں، تقسیم کا فرق. پہلے آپ نے جانا مال غنیمت اور مال خیر کا فرق کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا مال خیر اور مال غنیمت کی تقسیم کا بھی فرق ہے. تقسیم میں فرق ہونے کے بعد مال خیر اور مال غنیمت کی ملکیت میں بھی فرق ہے. جب آپ ملکیت کے فرق کو سمجھ جائیں گے، تقسیم کے فرق کو سمجھ جائیں گے اور ان کی تعریف کے فرق کو سمجھ جائیں گے، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ باغ عدد کی حقیقت کیا ہے. اب جو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ 5واں حصہ کس کے لیے؟ فَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے. خُمُسَهُ، اس کا جو 5واں حصہ ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کا ہے. اور آئمہ نے لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ایک ہی ہے. جو اللہ کا حصہ ہے وہی اس کے رسول کا حصہ ہے. تو ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا. 5ویں حصے میں سے ایک حصہ، 5ویں حصے میں سے، پہلے 4 حصے میں بتاتا ہوں، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول کا، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ. پھر 5ویں حصے میں سے ایک حصہ والی ذی القربیٰ، حضور کے قرابت داروں کا. اور قرابت داروں میں سے خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ نہیں آتی سلام اللہ علیہا، اس میں حضور کی ازواج بھی آتی ہیں، اور اس میں بنو حضرت عبد المطلب اور بنو ہاشم بھی اس میں آتے ہیں. ان کو اہل قرابت سے ہم نکال نہیں سکتے، حضور کے قرابت داروں سے ہم نہیں نکال سکتے. کیا حضور کی ازواج کو کوئی نکال سکتا ہے؟ نہ اسلامی طور پر جائز ہے، نہ قرآن سے جائز ہے، نہ حدیث سے جائز ہے، نہ ہی دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کو جائز مانے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کے قرابت داروں میں حضور کی ازواج کو ہم نہیں نکال سکتے. حضور کے رشتہ داروں کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہاں، حضور کی آل میں حضرت سیدہ خاتون جنت اور ان کی اولاد ضرور آتی ہے جن میں صدقات کے واجبات یعنی زکات وغیرہ حرام ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ ایک حصہ حضور کے قرابت داروں کا 5ویں حصے میں سے، پھر ایک حصہ یتیموں کا 5ویں حصے میں سے، پھر ایک حصہ مساکین کا 5ویں حصے میں سے ایک حصہ، اور 5ویں حصے میں سے ایک حصہ مسافروں کا. یہاں پر 5ویں حصے کی تقسیم 5 طرح سے کی گئی ہے. ایک حصہ اللہ کے نبی کا یعنی اللہ اور اس کے رسول کا 5ویں حصے، 5ویں حصے میں ایک حصہ قرابت داروں کا، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ یعنی تیسرا حصہ، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ تیسرے نمبر پر وہ یتیموں کا، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ چوتھے نمبر پر مساکین کا، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ 5ویں نمبر پر مسافروں کا. تو 5ویں حصے کی تقسیم 5 بار کی گئی. اور جو پہلے 4 حصے تھے وہ جو مجاہدین جب جنگ جیت کر آتے تھے تو حضور نے ان کو آرڈر دیا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی جنگ میں جو بھی مال غنیمت ہاتھ لگے اس کی تقسیم خود نہیں کرنی، ایک سوئی تک، ایک رسی تک جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوگا وہ سب آقا کریم کی بارگاہ میں لاتے. حضور کا آرڈر تھا، حضور کی بارگاہ میں لاتے. آقا کریم علیہ السلام کی اس کی تقسیم اس طرح فرمایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن کا آرڈر ہے کہ 4 حصے صحابہ کو ان کو دیتے تھے جو جہاد میں شامل، 4 حصے ان کو دیتے تھے. 5واں حصے کی پھر یہ تقسیم ہوتی تھی جو قرآن نے سورہ انفال میں آیت نمبر 41 میں، وہ جو 4 حصے صحابہ میں بانٹتے تھے، مجاہدین میں حضور بانٹتے تھے، ان 4 حصوں کا ان کو مالک بھی بنا دیا جاتا ہے. وہ 4 حصوں کا مالک بنا دیا جاتا تھا. اب یہ دوسرا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، مالک ہے اور مالک غنیمت. 4 حصوں کا ان کو مالک بنا دیا جاتا تھا اور ان کی مرضی تھی، وہ اس مال کو لے جائیں گے جس طرح مرضی ہے اس کو خرچ کریں گے اسلام کے مطابق حرام دور میں. تو صحابہ کو 4 حصے کے مالک بن جاتے. اب یہ ہے مالک غنیمت. اور باقی جو
پانچواں حصہ تھا، اس کی تقسیم اس طرح 5 طرح سے ہو۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھے کہ مال غنیمت میں ملکیت حضور دے دیتے تھے، اور جو مالک ہے باغ خدق ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں بنتا۔ باغ ہے یعنی باغ خدق یعنی مالک ہے، اور مالک ہے ہی باغ خدق ہے۔ تو باغ خدق نہ کسی کی ملکیت میں آتا ہے، نہ کسی کی وراثت میں آ سکتا ہے۔ آقا کریم نے خود اپنی ملکیت میں نہیں رکھا، اس بات کو آپ نے سمجھا۔ حضور نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اپنی سربراہی میں رکھا، کیونکہ یہ سربراہ کے قبضے میں ہوتا تھا، سربراہ اس کا متصرف ہوتا تھا، وہ اس کا ٹرسٹی ہوتا تھا، وہ اس کا امین ہوتا تھا، یعنی وہ اس کو جیسے مناسب سمجھتا، جن جگہوں پر قرآن و حدیث کے مطابق وہ اس کو خرچ کرتا تھا۔ لیکن یہ اس مال کا نہ وہ کسی کو مالک بناتا تھا، نہ وہ خود اس کا مالک بن کے بیٹھتا تھا، کیونکہ اللہ نے جو تقسیم فرمائی اسی کے مطابق مالک ہے، یعنی باغ خدق کی تقسیم ہوتی تھی۔ تو پھر تقسیم کیا ہوتا تھا جو قرآن نے بتایا؟ جب مالک نہیں بنتے تھے تقسیم کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ تقسیم ہوتا تھا۔ باغ خدق سے لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی، کھجوروں کی آمدنی ہوتی تھی، اور بھی اس باغ سے آمدنی ہوتی تھی، تو اس کا فائدہ حضور تقسیم کرتے تھے، نہ کہ کسی کو مالک بناتے تھے۔ اب دوسرا فرق آپ نے سمجھا کہ باغ مالک ہے کی ملکیت نہیں ہوتی اور مالک غنیمت کی ملکیت ہوتی۔ تو آقا کریم اس کے مالک نہیں بن کے بیٹھے، بلکہ ٹرسٹی بن کے بیٹھے، امین بن کے بیٹھے، حفاظت کرنے والے، اور اس کو آگے کس طرح خرچ کرتے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ اس جمعے میں میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکا۔ اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مالک ہے کی تقسیم قرآن نے کیا کیا ہے۔ یہ سورہ حشر آپ جا کر دیکھ لینا، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک میں آپ کو بتاؤں گا اللہ نے مالک ہے کی تقسیم مالک غنیمت سے الگ بھی کی ہے، اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر حل کر کے لیں، آپ بہت سوچیں، جس مال کا یعنی باغ خدق کے حضور مالک نہیں بنے، حضور ٹرسٹی بنے، امین بنے، اور قرآن نے اس کی تقسیم، اس کو فائدے کی تقسیم بیان کی ہے، تو کیا حضور جس کے مالک نہیں بنے حضور قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کیا سیدہ کائنات جو قرآن نے تقسیم بیان کی اس کی مخالفت کر سکتے تھے؟ تو جب حضور مالک نہیں بنے تو ہبہ تو وہ مال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مالک ہے کو ہبہ کیا۔ اب اہل کشی کی جو رائے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے جمعے میں، وہ کیا کہتے ہیں اس بات کی، باغ خدق کے حوالے سے ان کی تمام باتیں شروع خطبہ میں بتاؤں گا۔ اگر آپ آگے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے، وہ کیا کیا کہتے ہیں، اور اس کا جواب کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ لیکن آج اتنا سمجھ کے جائیے کہ جو مالک ہے یعنی باغ خدق ہے، حضور اس کے مالک نہیں بنے، حضور اس کے ٹرسٹی بنے، امین بنے، حضور کو اس کے فائدے کو آگے کہاں لگانا ہے اس کے حضور ضامن بنے۔ تو جس کے مالک نہیں ہے حضور اس کو کیسے ہبہ کر سکتے ہیں؟ نہ حضور اس کو تحفہ میں آقا کریم نے دیا، اور جو جس کے نبی مالک نہیں ہے وہ وراثت بھی نہیں بن سکتا۔ بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ 20 جگہوں پہ آتی ہے۔ امام زہری سے 11 جگہوں پہ روایت ہے، اور ان 11 میں بھی کہاں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہ غضبناک ہونے اور ناراض ہونے کا ذکر ہے، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، اس کا راوی کے اپنے کلام سے ہے، اور وہ غضبناک ہونا اور ناراض ہونا اور بات نہ کرنا اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پورے دلائل سے بتاؤں گا۔ لیکن باغ خدق کا معاملہ اتنا خطرناک اب ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اس پہ اتنا جھوٹ شامل کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ اس کو بنیاد بنا کر جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں پہ جو بہتان باندھے جاتے ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور ہم اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کچھ یہ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ بات تقسیم تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ، لیکن نہ وراثت میں تقسیم ہو سکتا تھا نہ یہ ہبہ ہو سکتا تھا۔ آقا کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، ولی نہیں کر سکتا، صحابی نہیں کر سکتا، حضور کی آل نہیں کر سکتی، تو نبی کیسے کر سکتے تھے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارش ہے، ابھی آ رہی ہے۔